اور یوسف علیہ السلام ہوتے اگر پیغمبر آج، تو وہ اس واقعے کے بارے میں حدیث کا انٹرپریٹیشن تعویل کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وَيُعَلِّمُ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ یوسف علیہ السلام کو یہ جو ایونٹس ہیں، یہ جو احادیث ہیں، ایونٹس ہیں، نریشنز ہیں، اس کی اور جو کتاب میں اندر ایونٹس ہیں، نریشنز ہیں یا حدیث ہیں، ان کی علم تعویل کرنے کا ان کو دیا تھا، پیغمبر ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ احادیث جو ہیں ودن کتاب کے اندر کیسے ہمیں نظر آ رہا ہے، جس سے ہم نے احادیثیں بنی ہے بازار میں، وہ بعد میں بن رہی ہے، یعنی یہ چیز جو ہے یہ ودن بک سے آ رہی ہے بات، پہلے اللہ نے بیان کی تھی چیزیں، وہ بعد سے کتابیں بن رہی ہیں۔ اب آپ دیکھیں سورہ احزاب 33 کے اندر 53، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولكن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تم نبی کے گھروں میں داخل نہیں ہو سوائے جب تمہارے لیے کھانے کی طرف اجازت ہو، علاوہ اس کے پکنے کے لیے منتظر نہ رہو، اور لیکن جب تم کو پکارا جائے بس تم داخل ہو جاؤ، اور کوئی حدیث واقعے کے لیے انسیت مانوسیت نہ دکھاؤ، ولا مستأنسین لحدیث۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں سے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ اس کے معنی یہ ہوئے ایمان والے جو تھے وہ حدیث کے لیے منتظر رہتے تھے، نبی کے ازواج سے کچھ حدیث پوچھیں، کوئی واقعہ پوچھیں، حدیث۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ ولا کا مطلب اور نہیں، مستأنسین لحدیث، کسی حدیث کے لیے لام لگا لی حدیث، کسی حدیث کے لیے مانوسیت نہ دکھاؤ کہ ایک حدیث پتہ چل جائے۔ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ ایمان والوں تو آرڈر ہے، نہیں نبی سے بھی نہیں ہے، نبی کے ازواج۔ دیکھیں میں پوری آیت پڑھتا ہوں، آگے پتہ چلا کس سے پوچھا جا رہا ہے۔ آگے پڑھتا ہوں، دیکھیں ابھی آگے پڑھتا ہوں۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق واذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما۔ بے شک تمہارا یہ کرنا نبی کے لیے اذیت ہے، پس وہ تم سے حیا شرماتا ہے، اور اللہ حق سے یعنی حق سے حیا شرماتا نہیں۔ اور جب تم اس سے متاع کے بارے میں سوال کرو ان سے یعنی عورتوں سے، نبی کے ازواج سے، بس ان سے حجاب پردے کے پیچھے سوال کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی طہارت ہے، اور تمہارے لیے نہیں ہے یہ کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت دو اور اس کے بعد تم اس کی ازواج سے کبھی بھی نکاح کرو، کبھی بھی نکاح نہیں کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک عظیم برائی ہے۔ تو پتہ چلا کہ نبی کے ازواج سے انسیت دکھائی جا رہی ہے حدیث کے لیے، ان سے کچھ بات چیت، تو اللہ کہہ رہا ہے نبی کو اذیت پہنچ رہی ہے، یہ بے شک تمہارا یہ کرنا نبی کے لیے اذیت ہے۔ اس کو اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ نبی کے ازواج سے کچھ حدیث کے لیے منتظر ہیں، حدیث اس میں ہے، اس میں لکھی ہوئی کچھ حدیث ان کے نام، ان کی ازواج مطہرات سے منسلک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، اس پہ ایمان والوں نے عمل نہیں کیا کیا؟ دیکھیے بھائی صاحب، ہم جج کرنے نہیں آئے یہاں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کون ایمان والا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ ایمان، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے جب آیت میں ایک بات کہہ دی تو اللہ کے جو جنون ایمان والے انہوں نے نہیں پوچھا ہوگا تو کچھ بھی پتہ نہیں کون لکھ رہا ہے۔ سوال یہ ہے، ہم اس کو رائٹ اور رانگ کہنا نہیں آئے، میں پہلے بتا دوں آپ کو، میرا یہ کہنا ہے کہ جو آیت میں واضح ہے، جو اللہ کہہ رہا ہے یہ کرائیٹیریا ہے فرقان، اس فرقان سے آپ جج کریں کہ اگر اللہ نے کہا ولا مستأنسین لحدیث، کسی حدیث کے لیے تم منسیت نہ دکھاؤ، آپ نبی کی ازواج، اس کی ایبسنس ہو یا پریزنس ہو، اس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے ولا مستأنسین لحدیث، ایسے نہیں، وہ حیا کرتا ہے، شرماتا ہے،
اللہ تعالیٰ حق بتانے سے شرماتا نہیں ہے. آپ خود سوچیں، یہ عام بات ہے، ہر مرد جانتا ہے، ہر بیوی جانتی ہے کہ اللہ کہتا ہے مرد عورت کا لباس، عورت مرد کا لباس میاں بیوی تعلقات میں. آپ اتنے آرام سے بیان کر رہے ہیں ازواج مطہرہ کہہ کے. تو یہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ فرقان ہے، کرائیٹیریا ہے، حق ہے، اس سے آپ جج کریں کہ اگر اللہ نے ایسا کہا، اگر تو لفظی نہیں یا تو کہا ولا مستانسی لی حدیث، حکم آ گیا، یہ احکام، محکمات، تورات، قانون کہ ایسا تم مت کرو. کیا نہیں کرو؟ کہ حدیث کے لیے تم کوئی منشیت نہ دکھاؤ کہ انتظار میں بیٹھے کو حدیث پتہ کر لیں. آرڈر آ گیا نا. اب یہ سمجھیے جو اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی آگے کوئی کتاب لکھی ہوئی دکھائے گا، کینسل، اس کو کینسل کر دیں، نو پرابلم. کوئی ذہن میں نہ رکھے کوئی بات کیسا تھا ویسا، سب جھوٹ. یہ یاد رکھیں، کیوں میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ تو اس اصول کو سمجھ لیں کہ آیت کی جو قرآن جو فرقان ہے، کرائیٹیریا ہے، اس کو مت بھولیں کہ اسی کے مطابق چلے گی بات. وہ فرقان اس کو نیچے نہیں لا سکتے آپ، اوپر رہے گا قرآن. اس نے آرڈر دے دیا اللہ نے، بس ختم، دیٹس اٹ. اور ہر احادیث جمع کرنے والے نے 4,000 60,000 50,000 آپ جا کے دیکھیں ہسٹری میں، اور 4,000 سلیکٹ کی، 2,000 سلیکٹ کی، 3,000 سلیکٹ کی، 40,000 50,000 60,000 احادیث کے بعد جو رزلٹ آتا ہے، وہ خود جو اوتھینٹک وہ کہتے ہیں سلیکشنز 4,000 3,000 5,000 4,000 3,000 2,000. They themselves have rejected numbers 46. اگر 60,000 میں سے اگر کوئی آدمی 5,000 سیٹ کرتا ہے تو he is a rejecter of 55,000 احادیث himself related to امام بخاری صاحب. 60,000 جمع کرتے ہیں، 5,000 سیٹ کرتے تو منکر حدیث 55 حدیث کے تو خود ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک گولڈن رول، the most golden rule is Quran, the criteria, the فرقان to judge. تو اس کے اندر جب لکھ دیا یہ بات کہ نہیں سوال کرو، تو یہ سوال جب سمجھیے ایمان والوں نے، جنون جو اللہ کے قرب والے لوگ، انہوں نے سوال نہیں کیا. سورہ لقمان 31 اس کی 6 آیت. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور لوگوں میں سے ایسے ہیں جنہوں نے تفریح والا حدیث سے تفریح والی حدیث واقعہ خرید لیا تاکہ بغیر علم کے اللہ کی راہ سے گمراہ کریں اور اس کو ہنسی مذاق کرنے کے لیے پکڑا، اور اس کو ہنسی مذاق کرنے کے لیے پکڑا. وہ وہی ہیں جن کے لیے ذلت والا عذاب ہے. اب آیا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ لوگوں نے، اللہ تعالیٰ سمجھیے ماضی مستقبل اور حال اور مستقبل، پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر سب کے بارے میں جانتا ہی ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ صرف ماضی جانتا ہے، یہ سب جانتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں کہا کہ لوگ ایسے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے ایسے مَن یشتری جو خرید لیتے ہیں، لہو الحدیث، لہول کہتے ہیں جس کو تفریح کرنے کے لیے ایک واقعہ حدیث کو پکڑ رکھا ہے، بغیر علم، بغیر علم کے، لیضل عن سبیل اللہ، مطلب انہوں نے کس لیے پکڑا تفریح والے واقعہ حدیث کو؟ لیضل عن سبیل اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کے لیے، اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کے لیے تفریح والی حدیث کو پکڑ رکھا ہے، واقعے کو، بغیر علم، بغیر علم. یہ پوری ٹوٹل بات ہے کہ دنیا میں لوگوں نے ایک حدیث ہے اس کو پکڑ رکھا ہے ہنسی مذاق کرنے کے لیے اور بغیر علم کے کیا ہوا ہے، اور تفریح کرنے کے لیے، اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے، اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے، تفریح کرنے کے لیے بغیر نالج کے. اب آپ لوگوں کا کام ہے مجھے آئیڈینٹیفائی کرنا یہ کون سی کتاب ہے، کون سی حدیثیں ہیں، کون سی حدیث ہے یہ تفریح والی جو کہ اللہ کی راہ سے روکے، بغیر علم کے آپ نے پکڑا ہوا ہے، اس کو جانتے نہیں اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اور تفریحاً ہنسی مذاق کرنے کے لیے. بتائیے صاحب.
نہیں میرا کوشچن یہ ہے کہ بات یہ ہو رہی ہے، سمجھنے کا پوائنٹ یہ ہے کہ جب اللہ نے یہ بات کہی تو ہر زمانے کے اندر ایک کوئی ایسی بات ہوگی، کوئی ایسی حدیث کی کتاب ہوگی، حدیث ہوگی، کوئی واقعہ ہوگا، کبھی بھی ہر زمانے میں اس کا فنکشن یہی ہونا چاہیے جو لکھا ہوا ہے۔ وہ کیا کیا فنکشن ہے؟ اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کا۔ اللہ کی راہ قرآن مجید ہے۔ اللہ کی راہ آپ سمجھ نہیں سکتے اگر آپ کتاب نہیں جانتے، یہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کی راہ آپ جان سکتے ہیں بغیر کتاب کے؟ نہیں جان سکتے۔ اس کو نہ جاننے کے لیے کون سی کتاب یا کون سی واقعہ ہے، کون سی حدیث ہے جس کا پرپز ہی یہ ہو کہ صاحب اس کو جب آپ سمجھ ہی نہ سکتے؟ کون؟ حدیث لکھا ہوا ہے، حدیث نام دیکھا ہے، اللہ نے نام دیا ہوا ہے حدیث۔ یہاں یہ نہیں لکھا ہوا تفسیر، تفسیر بھی قرآن میں آتا ہے۔ یہاں یہ بھی نہیں لکھا کوئی بائبل، بھگوت گیتا، گیتا، حدیث لکھ دیا، کیونکہ حدیث ہی بنا ہوا ہے کوئی دنیا میں نام حدیث۔ یہ کتاب جو قرآن مجید ہے، اس کو محمد رسول اللہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے 23 سال میں نازل کیا، کہا جاتا ہے نہیں؟ اور 23 سال میں پیغمبر پر نازل کیا اور لوگوں کو سمجھایا تھوڑا تھوڑا کر کے۔ آپ کتنے حضرات اس کو سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں before 23 years؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 23 سال، لوگ، میں نے کہا لوگ کہتے ہیں 23 سال میں سے نازل کیا ہے نا؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں 23 سال سے پہلے آپ سمجھ سکتے ہیں اس کتاب کو؟ اور صرف اس کتاب کی بات ہو رہی ہے، اس کتاب کی بات ہو رہی ہے صرف 23 سال۔ تو میرا کہنے کا ہے آپ نے کیسے سمجھ رکھا ہے کہ میں نے کتاب قرآن تو پڑھ ہی لیا، سمجھ گیا، تو میں اب پڑھوں اب احادیث؟ ایسا ہوا نہیں ہے کبھی، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ تو ہوا تھا کیا ہے کہ جیسے ہی آپ نے قرآن کی بات کی، جیسے ان کو بھی بھائی کو غصہ آ گیا، اس کی کتاب کی بات ہو رہی ہے نا، اس کتاب کی بات ہو رہی ہے نا، یہ دیکھیں پروف خود بن گئے اسی وقت، اس وقت یہ خود پروف بن گئے کہ اس پہ ان کا ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ ان کو برا لگا نا اس بات پر، اس کتاب کے بارے میں، اسی حدیث کی پروف ہے کہ اس حدیث کی بات ہوتی ہے، کیونکہ اسی کو کمپٹیشن میں کھڑا کیا ہوا ہے اس کتاب کے آگے۔ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بیان کیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیں، یہ محمد رسول اللہ نے بیان کیا ہے؟ پھر کیوں کہتے ہیں قول رسول ہے؟ محمد رسول اللہ نے قرآن بیان کیا 100%، نو ڈاؤٹ۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ نے کہا؟ پوری زندگی، ان کی زندگی میں ایگزسٹنس بھی نہیں تھی اس کی، یہ بیان کر رہے تھے وہ۔ کمال کے آدمی آپ، پوری زندگی انہوں نے یہ بیان کر رہا ہے، ہر زمانے میں قرآن کی آیت کہہ رہی کہ اللہ تعالیٰ آیت رسول ہمارا ان کی آیت واضح کر کے سنا رہا ہے۔ آپ نے پوری شخصیت سے کتاب ہٹا دی اور کوئی اور کتاب پکڑا دی، کہنے یہ بیان کرتے تھے، اور کنٹینیوس کہنا ہے وہ بیان کیا انہوں نے۔ یعنی انہوں نے سوتا، اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، ہر چیز جو انہوں نے لکھی لوگوں نے ان کے بارے میں، وہ کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے ان کو دیکھا لوگوں نے، انہوں نے سنا، انہوں نے کہہ دیا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ تو میرا کہنے کا ہے جو لوگ اس کتاب میں لاہور حدیث کون سی بنے گی، وہ حدیث کی کتاب بن جائے گی، پورا ڈسکرپشن جو اللہ کہہ رہا ہے، جو اللہ کی راہ سے گمراہ کرے، جو اس راہ کو اپروچ کرنے میں اپوزیشن بیریئر بن جائے، اس کتاب کو، اللہ کی کتاب کو پہنچنے کے لیے آپ کو نہ سمجھنے دیں، کیونکہ آپ کو پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، جو بیریئر بن جائے، کیونکہ وہ گمراہ کرنے کے لیے، اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کے لیے، ہنسی تفریح کے لیے کتاب کو پکڑا ہوا ہے۔ اور میں آپ کو عرض کر رہا ہوں بھائی جان، یہاں کتنے آدمی جنہوں نے حدیث کی ہاتھ اٹھائی ہے، چیلنج دیتا ہوں میں، چیلنج دیتا ہوں، کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہوگا جس نے حدیث کی ساری کتابیں پڑھی ہوئی۔ اور یہ جتنا ہال میں کھڑا ہوں، جہاں یہ لیکچر ریکارڈ کیا جا رہا ہے ویڈیو پر، میں چیلنج دیتا ہوں ہر انسان کو کہ جو مجھ سے آن کے کہا اس نے ساری 6 کتابیں احادیث سنی جماعت کی اور 4 سے زیادہ کتابیں شیعہ جماعت کی، ساری حدیثیں پڑھی ہوں اور اس کو جانتا ہوں، وہ خود بھی نہیں مانتا۔ یہ ڈائلاگ ہے، ایک یوز کر رہے ہیں ایز این آرگیومنٹ۔ کون پڑھ رہا ہے؟ کس کے پاس ٹائم ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب حدیث نہیں مانتے؟ صاحب آپ پڑھتے ہیں؟ کون سی حدیث پڑھ رہے ہیں؟ اور آپ صرف 4-6 حدیثیں ہیں جو آگے پیچھے انما الاعمال بالنیات 4 چیزیں بنا رکھی ہے۔ بھائی صاحب ہر چیز اٹھنا بینا، اگر جائیں آپ حدیث کتابیں میں، اتنی احادیثیں ہیں کہ اس کو اگر زندگی پڑھنے بیٹھ جائے آدمی تو عمل تو بہت بات کی بات ہے، عمل تو بہت بات کی بات ہے، پڑھا ہی نہیں جا سکتا آپ کو پڑھے۔ اور ایسی باتیں میں ارج کروں گا لیکچر کے بعد، ہر آدمی جو یہاں آیا ہے اس کو اپنے، اگر وہ سچا ہے وہ پڑھے حدیث۔ میں روکنے تھوڑی آیا ہوں، میں کہہ رہا ہوں پڑھو، پڑھ کے بات کرو، بغیر پڑھے مت بولو کہ میں حدیث کو مانتا ہوں۔
سچ بولو اپنے آپ کے ساتھ، جھوٹ مت بولو. میں سچا ہوں، میں سچ کو بلیو کرتا ہوں. میں نے حدیث نہیں پڑھی، میں نے سوائے چند حدیث کی میں نے اس کو بالکل نہیں پڑھی. اور میں آج مر جاؤں مجھے ایک ذرہ بڑا خوف نہیں کہ مجھ سے اللہ ایک لمحے کا ایک سینٹنس ایک ورڈ نہیں سوال کر سکتا کہ قرآن مجید کے علاوہ تم نے اس کتاب کو کیوں مطالعہ کیا اور کیوں نہیں مجھے جواب دیا. پوچھ ہی نہیں سکتا، وہ پوچھ ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ اس کتاب کے بارے میں مجھ سے جو اس نے اس کی نازل کردہ نہیں ہے. اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، وہ 100% یہاں سے سوال کرے گا مجھ سے. میں آیت بھی بتا سکتا ہوں جو واشقت الارض بنور ربها ووضع الکتاب، اس دن جگما اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے اور رکھ دی جائے گی کتاب. وجیء بالنبیین، اور سارے نبیوں کو لایا جائے گا. والشہداء، اور گواہوں کو لایا جائے گا. وقضی بینہم بالحق، اور حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گا. وہم لا یظلمون، اور نہیں ظلم کیا جائے گا. کون سی کتاب رکھی جائے گی اس دن؟ یہ کتاب. اور جس دن سے انسان پیدا ہوا ہے، آج نہیں، آدم کے زمانے سے لے کے قیامت تک انسان تک یہی کتاب رکھی جائے گی. چاہے اس وقت تم مانو یا نہ مانو. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ صاحب میں بائبل پڑھ رہا تھا، میں بھگوت گیتا پڑھ رہا تھا، میں اویستا پڑھ رہا تھا، میں مقابلے کے لیے احادیث دیکھ رہا تھا، اس کی مذہب کی کتاب دیکھ رہا تھا. کیوں دیکھ رہے ہو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین اگزامپل ہے کوئی جس نے اپنی زندگی میں سوائے قرآن کی آیت کے علاوہ کچھ نہیں بیان کیا؟ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں ان کتابوں میں؟ پوری زندگی آپ دوسری کتابیں کیا دیکھ رہے ہیں؟ جب وہاں پہنچیں گے تو وہ تو کتاب یہ رکھ دی جائے گی، ایک کتاب. وہاں 4 کتابیں نہیں، ایک کتاب رکھی جا رہی ہے. پھر سن لیں وقضی واشقت الارض بنور ربها ووضع الکتاب، رکھ دی جائے کتاب. وجیء بالنبی، نبی جمع، کتاب ایک لائے جائیں گے. والشہداء جمع، شہداء جمع میں وہ لائے جائیں گے. وقضی بینہم بالحق، اور فیصلہ کر دیا جائے گا لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ. وہم لا یظلمون، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. کون سی کتاب رکھی جا رہی ہے صاحب؟ یہ ایک کتاب رکھی جا رہی ہے، اور تمام انبیاء آ رہے ہیں وہاں پر، اور تمام گواہ کرنے والے آ رہے ہیں، اور کتاب سے فیصلہ کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ کون سی حدیث ہے جو گمراہ کر رہی ہے راستے سے. لیضل عن سبیل اللہ، بغیر علم بھی نہیں ہے اس کا، لوگوں کے پاس علم بھی نہیں ہے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور پکڑ کے ہنسی مذاق کر رہے ہیں. اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے جنہوں نے ایسی لاہو الحدیث تفریح کے لیے ایک حدیث کو پکڑ رکھا ہے، اللہ سے گمراہ کرنے کے لیے، بغیر علم کے، بغیر نالج کے، پڑھے بھی نہیں ہے، صحیح طرح جانتے بھی نہیں ہے، صرف ورڈ حدیث پکڑا ہوا ہے، صرف لفظ حدیث، ورڈ حدیث. اور ایسے شخص پر آگے دیکھیں اسی شخص کا کیریکٹر، اس حدیث جو اس حدیث کو مانتا ہے. لقمان 31:7 آیت کنٹینیوٹی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تکبر سے پلٹتا ہے، جیسے کہ اس نے سنا ہی نہیں، جیسے اس کے دنوں کے کانوں میں بوجھ ہے، جیسے کہ اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے، بس ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے. یہ وہ حدیث ہے جو پچھلی آیت میں نے پڑھا، وہ حدیث جو کہ اللہ کی راہ سے روک رہی ہے، تفریح کے لیے بنائی کے پکڑی ہوئی ہے، اور ہنسی مذاق. اس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وہ جو اس کو بلیو کرتا ہے، اس پر جب ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، یہ شخص جو اس پچھلی حدیث کو پکڑے ہوا ہے، اس پر ہماری آیات واضح سنائی جاتی ہیں، واللہ مستکبر، پلٹتا ہے، تکبر کرتا ہے. تکبر سمجھ رہے ہیں آپ؟ تکبر گریٹنس دکھا رہا ہے. کأن لم یسمع، جیسے اس نے سنا ہی نہیں. کأن فی اذنیہ وقرا، کہ جیسے اس کے کانوں میں بوجھ ہے، جیسے کوئی چیز رکھ لے وہ سنائی دے رہا. فبشروا بعذاب الیم، اس کو بشارت دو، خوشخبری دو، عذاب علیم، دردناک عذاب. یہ وہ حدیث کا کمال ہے. یہ کون سی حدیث کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ وہ لاہو الحدیث، تفریح والی حدیث. تو میرا آپ سے سوال ہے، یہ کون سی حدیث جس پہ آدمی کا یہ ریئیکشن ہو رہا ہے؟ یہ کون سی لاہو الحدیث ہے دنیا میں جس کو سننے کے بعد آپ کا یہ ریئیکشن ہو جائے؟ جب ان پر آیت تلاوت کی جائے تو آپ ایسے بہیو کریں گے. حدیث ورڈ کی بات کر رہا ہوں میں، ایکسکیوز می پلیز، حدیث ورڈ کی میں بات کر رہا ہوں.
آپ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ بات کرتے ہیں حدیث، جب مجھ سے بات کی جائے تو کوئی ریفر نہیں کر رہا کسی کی خاص کتاب کو، اس کے اندر کی صرف حدیث کی بات ہو رہی ہے. ہمارا آپ کا فیصلہ پہلے ہی کر دیا میں لیکچر میں، وہ ہے قرآن فرقان ہے، اس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کیا محمد رسول اللہ کے واقعات کے بارے میں لکھا ہوا ہے. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بتایا جا رہا ہے قرآن میں وہ یہاں پہ ہی بتایا جا رہا ہے. کوئی ایسی حدیث ہے جو کہ امیوزنگ حدیث ہے، جو کہ کھیل تماشے کے لیے، ہنسی مذاق کے لیے پکڑ رکھا ہے اس حدیث کو اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے، اور اس کو پکڑ کے ہنسی مذاق کر رہے ہیں. اور جب ایسے شخص پر جو اس پر بلیو کرتا ہے، اس پر جب ہماری واضح آیت تلاوت کی جاتی ہے تو وہ تکبر کرتا ہے. تو یہ آپ کو خود آئیڈینٹیفائی کر لیں اپنی زندگی میں یہ کون سی ورڈ حدیث ہے، کیونکہ معاشرے میں حدیث ورڈ استعمال کیا جاتا ہے. ان لوگوں کے نام، کتابوں کے نام بھی نہیں جانتے آپ، کتابوں کے نام بھی نہیں جانتے آپ، بلیو کریں آپ. ایک شیعہ بیٹھا ہو یہاں عالم، یا عالم کی بات عام شیعہ، اس سے پوچھو تمہارے کو معلوم ہے اپنی مذہب کی چار، یہ جتنی بھی مذہب کی تمہاری حدیثی کتابیں، اور سنی کو، عام سنی کو معلوم ہے کیا؟ اور چار اگر نام بڑی مشکل سے اگر یاد کر بھی لے، اس کے اندر پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو یہ سب باتیں ہیں، صرف ایسی پتہ نہیں کیا باتیں. تو جناب اب آپ کو میں نے یہاں تک تو یہ سمجھا دیا کہ حدیث جو ہے وہ واقعات ہیں جس میں ہمارے پیغمبر کا بھی واقعات، سارے اوروں کے بھی واقعات، موسیٰ کی بھی حدیث آئے گئی، سب حدیث کا ذکر آ رہا ہے. اب آ رہے ہیں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے قول اور فعل، کیونکہ حدیث کے اندر یہ بھی انکلوڈڈ ہے کہ اس کا قول دیکھا جاتا ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ الاحزاب، یہ کتاب میں نہیں ہے آپ کے پاس، 2-3 آیتیں میں اصل میں اس میں ہے نہیں، میں پڑھ دیتا ہوں، آپ اس کو نوٹ کر لیں. سورہ احزاب 33 اس کی 12 آیت، 12 لقد کان، اس یہ کون سی ہے؟ 21. سورہ احزاب 33 کی 21، 21. سورہ نساء 4 کی 80 لکھ لیں آپ، سورہ نساء 4 کی 80، اور پھر سورہ آل عمران کی 132. یہ 3 آیتیں میں پڑھوں گا، پھر اس کے بعد بکلیٹ میں آ جائیں گی. اس میں یہ لکھا ہوا ہے سورہ الاحزاب 33 اس کی 21 آیت، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے اس کے لیے جو اللہ میں اور یوم آخرت میں امید رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بیان کیا کہ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوہ حسنہ بہترین نمونہ اس کے لیے جو اللہ میں اور یوم آخرت میں امید رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے. یعنی ہم جتنے ایمان والے لوگ ہیں یا ایمان والے بننا چاہ رہے ہیں، ہمارے لیے بہترین ایگزامپل، بہت ہی بہترین اسوہ حسنہ، بہترین اسوہ کس کے اندر ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. رسول کس کے ہیں؟ وہ اللہ کے. اللہ کا کلام کیا ہے؟ قرآن مجید. اب امیجن کریں قرآن مجید میں یہ آیت لکھی ہے کہ رسول اللہ جو ہیں تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے، اور مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اسوہ حسنہ نہیں ہے، اس میں اسوہ حسنہ نہیں بیان کی ہے. معلوم ہے آپ کو؟ امیجن کریں کہ اللہ نے بنا کے رسول بھیجا محمد رسول اللہ کو، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اس کی سینس کو تم پہنچ ہی نہیں سکتے اگر تم یہ کہو گے کہ یہ ہے وہ اسوہ حسنہ. ادھر گئے وہ. امیجن کریں آپ کہ اللہ کہتا ہے تمام جہان والوں کے لیے ہم نے تجھے رحمت بنا کے بھیجا، آپ یہ کتاب دکھا رہے ہیں کہ یہ اس میں اسوہ حسنہ ملے گی. امیجن کریں آپ کہ تمام جہان والوں کے لیے وہ رحمت ہے، آپ لکھ رہے ہیں ان کے لیے کتاب اسپیسیفک ایرا کے اندر، اسپیسیفک ایرا کی بات ہے، کہہ رہے ہیں یہ ہے وہ رحمت کی بات ہے، یہ ہے اسوہ حسنہ. کون سی زمان کی بات کرتے ہیں آپ؟ امیجن کریں اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور قسم کہہ رہے ہیں اس میں ہے نہیں اس کا ذکر محمد رسول اللہ، کیا اسوہ حسنہ ہے ان کی؟ باقاعدہ کہتے ہیں نہیں ہے صاحب. تو یہ تلاوت آیت کر کے پھر لے کے جاتے ہیں اس کتاب میں، کہتے ہیں کہ اس میں اسوہ حسنہ آئی ہے ساری، اور پھر بتاتے ہیں آپ. تو جی نہیں، آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسوہ حسنہ ہے جو قرآن مجید میں، اور وہ کیا اسوہ حسنہ ہے جو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا. قول یاد رکھیں ان کا فعل، یعنی سننا کہلاتی ہے پریکٹس. پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، سننا کے مطلب دستور. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور کیا رہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا رہی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کیا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل کیا تھا.
جو ہم اس کتابوں میں ڈھونڈ رہے ہیں قرآن مجید میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اور آج آپ کو پتہ چلے گا. اور اللہ آگے اس میں سورہ نساء 4، یہ بھی نہیں ہے اس میں، سورہ نساء 4 کی اور 80 آیت میں بتاتا ہے من یطیع الرسول، جو کوئی اطاعت کرے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن تولا، پر جو کوئی پلٹ گیا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، پس ہم نے نہیں بھیجا تجھ کو ان کے اوپر محافظ بنا کر. یہاں پر اس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. امیجن کرے آپ، کہہ رہے ہیں جو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا، یعنی کتاب حدیث میں بخاری کی صاحب نے جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ رسول کی اطاعت ہے. اس میں اگر آپ اطاعت کریں گے تو رسول کی اطاعت ہو گئی. تو اطاعت کس کی جائے گی؟ آگے لکھا ہے فقد اطاع اللہ، کہ اللہ کی اطاعت ہو جائے گی. اللہ کی اطاعت کے لیے آپ کو رسول کی اطاعت کرنی ہے، تو رسول کی اطاعت جب کریں گے تو اللہ کی اطاعت ہو جائے گی. کیا اس کتاب کو پڑھ کے آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں؟ تو اس کے معنی اس قرآن کی ضرورت نہیں تھی، یہ پڑھ لیں آپ تو اللہ کی اطاعت ہو جائے گی. ہو سکتا ہے یہ کہ اگر میں اس کو پڑھ لوں تو کیا اللہ کی اطاعت ہے؟ کیونکہ یہاں لکھا ہے جو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت ہوگی. یہ ایک پرنسپل بتایا اللہ نے. یہ تو آپ سنتے ہیں اللہ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، یہاں الٹا دوسری طرف لکھا اللہ تعالیٰ جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت ہے. تو اس کے معنی رسول کی اطاعت کچھ ایسی چیز ہے جو اللہ کی اطاعت ہے. اگر اس کتاب کو آپ پڑھ رہے ہیں اور اس کو فالو کر رہے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کس طرح ہوگی. مگر ایک اور جگہ جیسے میں نے بتایا جو 3 آیتیں مجھے پڑھنی تھی آپ نوٹ کر لیں. دوسری یہ تھی سورہ آل عمران کی 3 کی 132، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ 3 میں نے آیت اس لیے پڑھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ آرگیومنٹ ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو یعنی قرآن مجید کی اطاعت کرو، اور اطیعوا الرسول یعنی بخاری صاحب کی کتابوں میں یا احادیث کی کتابوں میں لکھا وہ اطاعت کرو. تو دونوں اطاعت اللہ بھی ہو گیا، اطاعت رسول بھی ہو گئی. یہ ہم سنتے آ رہے ہیں، یہ ہم سنتے آ رہے ہیں. تو اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کیا ہے، قول. تو اس کے لیے اب آپ کتابچے میں آ جائیے، الحاقہ 69 اس کی 39 سے میں پڑھوں گا 38 سے لے کے 46، پھر ہم انالائز کریں گے. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول الشاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. بس میں تقسیم نہیں کرتا اس کے ساتھ جو تم بساط رکھتے ہو اور جو تم بساط نہیں رکھتے. بے شک یقیناً یہ ضرور رسول کریم کا قول کہاوت ہے. یہ شاعر کے قول کہاوت کے ساتھ نہیں ہے، تھوڑا ہی ہے جو تم ایمان لاتے ہو، اور یہ کہانی سنانے والے کے قول کہاوت کے ساتھ نہیں ہے، تھوڑا ہی ہے جو تم ذکر کرتے ہو. رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا. اگر وہ ہمارے اوپر بعض اقوال کہاوتیں کہتا تو ہم ضرور اس کا دائنا کے ساتھ پکڑتے، پھر ہم ضرور اس کی شعر قطع کر دیتے. اس میں جو مین بات ہے وہ آج پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ کلام جو ہے اللہ کا جو کلام ہے، جو اللہ کی جو کتاب ہے، جو اللہ نے نازل کیا، جو اللہ نے وحی کیا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. کس نے کہا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھیے فلا اقسم بما تبصرون، میں تقسیم نہیں کرتا جس کی تم بصارت رکھتے ہو. وہ آیات جس کی آپ کو بصارت ہے، انسائٹ ہے، اس کو تقسیم نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ. وما لا تبصرون، اور جس کی تمہیں بصارت ہے اور جس کی بصارت تمہیں نہیں ہے. اب یہ کہنے کے بعد پھر کہتا ہے انہو لقول رسول کریم، بے شک یہ رسول کریم کا قول ہے، کہاوت ہے. یہ کس کا قول ہو گیا؟ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ احادیث. واقع تو پہلے کہتا حدیث تو ہے ہی ہے، جو احادیث تو آ گئی تھی، اب اس میں دیکھ رہے ہیں کہ رسول کریم کا قول ہے، کیونکہ حدیث میں کہتے ہیں قول و فعل.
تو قول آگے یہاں پر کہ یہ پورا قرآن کس کا قول ہو گیا؟ رسول کریم کا. کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کہہ رہا ہے. یہاں پر کون کہہ رہا ہے کہ قول رسول ہے اس کے اندر؟ نو صاحب بخاری صاحب نہیں کہہ رہے. بخاری صاحب نہیں کہہ رہے قول رسول ہے. کس نے کہہ دیا آپ کو؟ لوگ نہیں. بخاری صاحب نے معلومات کی, ایک سے پوچھا آپ بتائیے. ان کے پاس چین آف لوگوں کی ہے. ان سب چین, آپ نے کہا رسول نہیں صاحب, میں نے نہیں کہا, میں نے نہیں کہا, رسول نے مجھ سے, یہ صاحب نے, ان سے, انہوں نے کہا ان سے. ایسے کرتے کرتے ایک چین ہے جس کی بیس پہ کہا جاتا ہے رسول نے کہا. تو یہ ساری اتھارٹی کی بیس پہ کمپائلر ہے بخاری صاحب, یہ اور صاحب, وہ کہتے ہیں کہ رسول کا قول ہے وہ on the authority of so many chains of people. یہاں on the authority of Allah himself alone. واحد اللہ کہتا ہے انہو لقول رسول کریم, بے شک یقیناً یہ رسول کریم کا قول کہوت ہے. قلیلا ما تؤمنون, تم تھوڑا ایمان لاتے ہو کہ یہ رسول کریم کا قول ہے. تو یاد رکھیں, میرے الفاظ کو غور سے سنیں کہ یہ قرآن رسول کا کلام نہیں ہے, استغفر اللہ. یہ کلام اللہ کا ہے, یہ کتاب اللہ کی ہے, یہ نازل اللہ نے کی, یہ وحی اللہ نے کی. اس کو کہا کس نے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی سمپل بات نہیں کہہ رہے یہ قول اللہ ہے, کہہ رہے ہیں یہ قول اللہ ہے اور یہ قول رسول ہے. معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, کہہ رہے ہیں یہ تو ہے قول اللہ قرآن مجید, اور یہ جو ہے حدیث جو ہے یہ قول رسول ہے. سمجھ آ رہے ہیں آپ کو؟ یہ ایسا نہیں ہے. یہ کلام اللہ کا ہے, غور سنیں, یہ کلام اللہ کا ہے, یہ کتاب اللہ کی ہے, یہ اللہ نے نازل کی, اللہ نے وحی کی, اور کہا کس نے؟ قول رسول کریم.